شب برات گناہوں سے نجات کی رات۔ گناہوں سے نجات توبہ سے ہوتی ہے اور یہ رات مسلمانوں کے لیے کریا زاری کی رات ہے، رب کریم سے تجدید عہد کی رات ہے، شیطانی خواہشات اور نفس کے خلاف جہاد کی رات ہے۔ یہ رات اللہ کے حضور اپنے گناہوں سے زیادہ استغفار اور توبہ کی رات ہے۔ اسی رات نیک اعمال کرنے کا عہد اور برائیوں سے دور رہنے کا عہد دل پر موجود گناہوں سے زنگ کو ختم کرنے کا موجب بن سکتا ہے۔ شب برات کے بارے میں حضرت عطار بن یسار فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے بعد سب سے افضل اور فضیلت والی رات شب برات ہے۔ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ شب قدر ایک ایسی رات ہے جس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے شمار رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اس رات جو انسان سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ بے حد برکتوں والی رات ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ ہر انسان کی دعا خود قریب ہو کر سنتا ہے اور اس کو قبول کرتا ہے۔ امام بہقی نے حضرت عائشہ سے روایت کی ہے، رسول اللہ نے رات کو اٹھ کر نماز پڑھی اور بہت طویل سجدہ کیا۔ آپ فرماتی ہیں، مجھے گمان ہوا کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں اٹھی اور آپ کے پاؤں اقدس کا انگوٹھا ہلایا، وہ ہلا تو پھر میں لوٹ آئی۔ جب آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور نماز تمام کی تو فرمایا، اے عائشہ، کیا تم کو یہ گمان ہو گیا تھا کہ نبی کریم نے تم سے زیادتی کی ہے؟ عرض کیا، نہیں خدا کی قسم یا رسول اللہ، لیکن آپ کے طویل سجدے نے مجھے وفات کے خوف میں مبتلا کر دیا۔ فرمایا، کیا تم جانتی ہو یہ کون سی رات ہے؟ عرض کی، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ فرمایا، یہ 15ویں شعبان کی رات ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں پر ظہور فرماتا ہے تو توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور رحم چاہنے والوں پر رحم فرماتا ہے اور کینہ پروروں کو جیسے وہ تھے اسی پر رکھتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، رسول خدا نے فرمایا کہ 15ویں شعبان کی شب کو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے۔ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی گنتی سے زیادہ اللہ تعالیٰ مخلوق کو بخش دیتا ہے۔ حضرت علی سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا، جب نصف شعبان کی رات آئے تو رات کو قیام کرو اور اس کی صبح کا روزہ رکھو، کیونکہ اس رات کو اللہ تعالیٰ کی رحمت غروب آفتاب سے لے کر آسمان دنیا پر آ کر پکارتی ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، کوئی رزق کا طالب ہے میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی بیمار جو شفا طلب کرے اور میں اس کو شفا دوں، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ تمام شعبان کے روزے رکھ کے اس کو رمضان کے ساتھ ملا دیتے تھے اور آپ کسی بھی ماہ کے تمام دنوں کے روزے نہیں رکھتے تھے سوائے شعبان کے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، شعبان کا مہینہ آپ کو بڑا پسند ہے، آپ اس کے روزے رکھتے ہیں؟ تو نبی کریم نے فرمایا، ہاں عائشہ، کوئی نفس بھی پورے سال میں فوت نہیں ہوتا مگر اس کی اجل یعنی موت شعبان میں لکھ دی جاتی ہے، تو میں پسند کرتا ہوں کہ جب میری اجل لکھی جائے تو میں اللہ کی عبادت اور عمل صالح میں مصروف ہوں۔ شب برات کی رات اللہ تعالیٰ سورج کے غروب ہونے پر پہلے آسمان پر آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی پیدا کی ہوئی ساری دنیا کو دیکھتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنی پیدا کردہ مخلوق کی طرف نظر کرتا ہے تو جس انسان کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات کو پورا کر دیتا ہے۔ کچھ بدقسمت انسان ایسے ہوتے ہیں جو شب برات والی رات بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ حدیث پاک میں حضرت عائشہ نے رسول خدا سے دریافت کیا، اے اللہ کے نبی، شعبان کی 15ویں رات کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اے عائشہ، اس رات اللہ تعالیٰ پورے سال میں ہونے والے
مقام کے بارے دیکھتا ہے، کس کو پیدا کرنا ہے، کس کو موت دینی ہے، کس کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات سب کچھ لکھتا ہے۔ سارے سال میں انسانوں نے کون کون سے اعمال کیے ہیں، جس نے نیک اعمال کیے ہوتے ہیں ان کو بخشش عطا کی جاتی ہے۔ شب برات والی رات اللہ تعالیٰ انسانوں کا رزق لکھتا ہے۔ میں نے کس انسان کو کس طرح اور کتنا رزق عطا کرنا ہے۔ حضرت عطار بن یسار فرماتے ہیں، شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تعالیٰ روح کو قبض کرنے والے فرشتے کے ہاتھ میں پورے سال کی فہرست تھما دیتا ہے کہ کس انسان کو کس مقام پر اس کی جان لینی ہے۔ ملک الموت اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے انسان کی روح قبض کرتا ہے۔ ہر انسان کام میں مصروف ہوتا ہے۔ کسی کی خوشی کے موقع پر موت لکھی ہوتی ہے تو کسی کی غم کے دوران ہی روح قبض کر لی جاتی ہے، اور کسی کی تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے موت لکھی ہوتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں، شب برات کی رات جبریل امین میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے اللہ کے نبی، اپنے سر مبارک کو آسمان کی طرف اٹھائیے۔ میں نے جبریل سے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون سی رات ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں بڑے ادب کے ساتھ، اے اللہ کے نبی، یہ وہ بابرکت رات ہے جس رات اللہ تعالیٰ جنت کے تمام دروازوں کو کھولتے ہوئے ہر اس انسان کی بخشش کر دیتا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی ہو۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سود خور، شرابی اور زانی کو اس وقت تک جنت میں داخل نہیں کرتا جب تک وہ اپنے گناہوں سے توبہ نہ کر لیں۔ جب رات کا چوتھائی حصہ ختم ہو گیا تو جبرائیل پھر میرے پاس آ گئے، فرمانے لگے، اے اللہ کے نبی، اپنا سر مبارک آسمانوں کی طرف اٹھائیے۔ حضور فرماتے ہیں، میں نے دیکھا جنت کے سارے دروازے کھلے ہیں۔ جنت کے سارے دروازوں پر پہلے دروازے سے لے کر 5ویں دروازے تک ایک ایک فرشتہ کھڑا ہو کر یہ بات کہہ رہا تھا کہ خوشی ہو اس انسان کے لیے جنہوں نے اس رات کو اللہ کی بارگاہ میں سجدے کیے، رکوع کی، دعا کی، اللہ کا ذکر کیا، اور جس انسان نے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس رات کو اپنی آنکھوں سے ایک آنسو کا قطرہ گرایا، اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، گناہوں کو بخش دیا۔ چھٹے آسمان پر جنت کے دروازے پر ایک فرشتہ کھڑا یہ بات کہہ رہا تھا کہ خوشی ہو ان انسانوں کے لیے جو دین اسلام پر پکا یقین رکھتے ہیں۔ 7ویں آسمان پر ایک فرشتہ کھڑا یہ بات کہہ رہا تھا کہ کوئی دنیا اور آخرت میں کسی انسان جس کے دل میں کوئی نیک تمنا ہو اس کی طلب کو پورا کیا جائے گا۔ 8ویں دروازے پر ایک فرشتہ کھڑا یہ بات کہہ رہا تھا کہ کوئی ہے جو اپنی گناہوں کی بخشش کروانا چاہتا ہو، اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ یہ دیکھ کر حضور فرماتے ہیں، میں نے جبریل سے پوچھا، اے جبرائیل، یہ جنت کے دروازے کب تک کھلے رہتے ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا، جنت کے دروازے صبح سورج نکلنے پر بند ہو جاتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں، اس رات اللہ تعالیٰ بے شمار انسانوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ سے بغض رکھنے والے کی بخشش نہیں ہوتی، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہے اس کی بخشش نہیں ہوتی، شرابی کی بخشش نہیں ہوتی، زانی کی بخشش نہیں ہوتی، سود خور کی بخشش نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے کی بخشش نہیں ہوتی۔ شب برات آنے سے پہلے توبہ کر لے، اب بھی اللہ کی رحمت آپ کو آوازیں دے رہی ہے اور اس کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔